نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر لا تقنطوا من رحمت اللہ مت مایوس ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا بے شک اللہ تعالی بخش دیتا ہے سب گناہوں کو انہ هو الغفور الرحیم بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف وَأَسْلِمُوا لَهُ اور فرما بردار ہو جاؤ اس کے لیے مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ اس سے پہلے کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب ثم لا تنصرون پھر تم مدد نہ کیے جاؤ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم اور اتباع کرو اس اچھی بات کی جو اتاری گئی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے من قبل ان یأتیکم العذاب بغتہ اس سے پہلے کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب اچانک وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اور تم شعور بھی نہ رکھتے ہوگے أَن تَقُولَ نَفْسٌ کہ کوئی نفس یوں نہ کہے یا حسرتا ہائے افسوس علی ما فرطت فی جنب اللہ اس پر جو میں نے کوتاہی کی اللہ کے حقوق میں وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ
اور یقیناً میں تو ٹھٹھا کرنے والوں میں سے تھا۔ او تقول، یا یوں کہے لو ان اللہ ہدانی، کاش کہ اگر اللہ ہدایت دیتا مجھے، لکنت من المتقین، تو ہوتا میں تقوی والوں میں سے۔ او تقول حین تر العذاب، یا جب دیکھے، یا یوں کہے کہ جب دیکھے گا عذاب کو، لو ان لی کرۃ، کاش کہ بے شک میرے لیے لوٹ کر جانا ہوتا، فاکون من المحسنین، بس ہو جاتا میں نیکی کرنے والوں میں سے۔ بلا قد جاءتک آیاتی، جی ہاں یقیناً آئی تیرے پاس میری آیتیں، فکذبت بہا، پس جھٹلایا تو نے ان کو، واستکبرت، اور تکبر کیا تو نے، وکنت من الکافرین، اور تو ہو گیا کفر کرنے والوں میں سے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر، وجوہہم مسودہ، کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کے لیے۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور نجات دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنی کامیابیوں کے ساتھ۔ لا یمسہم السوء، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الزمر کا چھٹا رکوع آیت نمبر 53 سے لے کر 61 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں اللہ رب العزت نے بطور تخویف کے، ڈرانے کے، مشرکین اور ظالموں کو کہا کہ قیامت کے دن ساری کائنات کے خزانے بھی ان کو دے دیے جائیں، اور وہ عذاب سے بچنے کے لیے پیش کریں تو قبول، اور ان کی ساری برائیاں ان کے سامنے آ جائیں گی۔ آج کے سبق میں تسلی دی کہ اگر کوئی کفر کو چھوڑ کر، شرک کو چھوڑ کر، ظلم کو چھوڑ کر، گناہوں کو چھوڑ کر، نافرمانیوں کو چھوڑ کر سچی توبہ کرے اور میرے در پر آ جائے تو پھر میں اللہ سب گناہ معاف فرما دوں گا۔ تو آج کے سبق میں تسلی دی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ توبہ کرنے میں تاخیر نہ کرو، موت سے پہلے پہلے کر لو، پھر ایسا نہ ہو کہ افسوس کرتے رہو کہ کیوں ہم نے کوتاہی کی ہے۔ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو جاؤ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، آپ کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو۔ کتنا خوبصورت انداز ہے، کتنا خوبصورت خطاب ہے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ سبحان، سب کہو سبحان اللہ۔
شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے ملفوظات میں، فرماتے ہیں ایک عورت کے 3-4 بیٹے ہوں، اس نے سب کو نئے کپڑے پہنائے، عید کا موقع تھا، خوشی کا موقع تھا، تو سب کو صاف ستھرے کپڑے دیے اور خود 7 پڑوسیوں کے گھر کسی کام سے گئی۔ واپس آ کر دیکھتی ہے کہ 3 بیٹے تو بڑے صاف ستھرے اسی طرح کھڑے ہیں، لیکن جو چھوٹا تھا ابھی نہ سمجھ وہ کہیں نالی میں گر گیا۔ نالی میں گرنے کی وجہ سے سارے کپڑے اس کے گندے ہو گئے۔ تو اس نے دیکھا ماں ادھر سے آ گئی، تو پھر ماں کو اس نے دیکھ کر اس نے گندے کپڑے والے نے، نالی میں گرے ہوئے نے ماں کو آواز دی، امی۔ فرماتے ہیں کیا خیال ہے، ماں اس کو نالی سے نکالے گی یا نہیں نکالے گی؟ نکالے گی۔ یا کہے گی چھوڑے تو گندا ہو گیا، اس صاف ستھرے کے پاس میں جا کر بیٹھتی ہوں؟ ایسے تو نہیں کرے گی۔ یہ مثال دے کر فرماتے ہیں اگر کوئی نادانی میں گناہوں کی نالیوں میں گر گیا ہے تو جب رب کو پکارے گا نا کہ یا اللہ تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ تو شیخ فرماتے ہیں ماں اپنے اس نالی میں گرے ہوئے گندے کپڑے والے بچے پر اتنی مہربان نہیں ہوتی جتنا گناہگار توبہ کرنے والے پر اس کا رب مہربان ہوتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے اے میرے بندو، اگرچہ گناہوں میں گر کے گندے ہو گئے ہو لیکن ہو تو میرے ہی بندے نا، اے میرے بندو، بندے بھی وہ الذین اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے زیادتی کر رکھی ہے اپنی جانوں پر۔ اگر تو نے گناہ کیا میرے بندے اپنا ہی نقصان کیا، اگر تو نے شرک کیا تو اپنا ہی نقصان کیا، فسق کیا تو اپنا ہی نقصان کیا، علی انفسہم اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، میرا تو کچھ نہیں نقصان کیا۔ اچھا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گناہ میں گرنے والے، اے میرے بندے، اگر تیرے دل میں توبہ کا ارادہ ہے تو سن، تیرا رب کہتا ہے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ جاگ رہے ہیں تو کہیں ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہر بات کے ساتھ پھر کہنا پڑتا ہے جی، جب اللہ کی رحمت کی بات ہے تو بے ساختہ بندے کی زبان سے نکلنے سے سبحان اللہ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ یا اللہ میرے تو بڑے گناہ ہیں، زندگی گناہوں میں گزر گئی، خطاؤں میں گزر گئی۔ رب نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کیوں نہ معاف کرے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ ہے جو بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ اللہ کا ایک بندہ کہتا ہے بردر آمد بندہ بگریختہ، آبروئے خود بیسیاں ریختہ، مغفرت دارد امید از لطف تو، زیاں کے خود فرمود لا تقنطو۔ اے اللہ جیسے کوئی غلام بھاگ جاتا ہے نا، پھر در بدر کے دھکے کھاتا ہے، پھر مایوس ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے غلطی کی ہے، مالک کے در سے بھاگ گیا ہوں، پھر ایک دن آ جاتا ہے مالک کے پاس اور قدموں میں گر جاتا ہے۔ شیخ عطار کہتا ہے بردر آمد بندہ بگریختہ، یا اللہ یہ تیرا بھاگا ہوا غلام بھی ہر طرف سے مایوس ہو کر دھکے کھا کر اب تیرے در پہ پھر آ گیا ہے، آبروئے خود باعثیاں ریختہ، اپنی عزت کو گناہوں کی وجہ سے برباد کر کے آ گیا ہوں، مغفرت دارد امید از لطف تو، زیاں کے خود فرمودہ لا تقنطو۔ کیوں آیا ہوں تیرے در پر، کس سہارے پر آیا ہوں؟ ایک ہی سہارا ہے کہ تو نے خود فرمایا لا تقنطو من رحمت اللہ، بس اسی آیت کا سہارا لے کر یا اللہ پھر تیرے دربار پہ توبہ کے لیے آ گیا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بوڑھا گناہگار توبہ کرتا ہے جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، جوانی کا نشہ تھا اور پیسے کی مستی تھی، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، بڑھاپے کے عالم میں پھر بارگاہ الہی میں آیا، جب آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو کچھ دیکھ نہیں پاتا، جب دیکھ سکتا تھا تو اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، آج سننا چاہتا ہے تو سن نہیں پاتا، چلنا چاہتا ہے تو چل نہیں سکتا، بولنا چاہتا ہے تو زبان بھی لڑکھڑا رہی ہے۔ اس مایوسی کے عالم میں بارگاہ الہی میں ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے اے پروردگار ساری زندگی تو خطاؤں میں گزار دی ہے، اتنی بات بتا، تو نہیں بخشے گا تو مجھے کون بخشے گا، تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا، تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، اب تیرے بغیر تو کوئی سہارا نظر نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا رب کہتا ہے میرے محبوب اب چاہیے تو یہ کہ میں اس کے ٹھکرا دوں، چاہیے تو یہ کہ میں اسے دھتکار دوں، ساری زندگی جو بغاوت میں گزاری ہے، لیکن میرے محبوب مجھے اپنے بندے کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، میں اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا بلکہ اس کے سب گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بخشنے والا جو ہوا، رحم کرنے والا جو ہوا، کہو سبحان اللہ۔ بڑا مشہور واقعہ حدیث پاک میں آیا، ایک آدمی نے کتنے قتل کیے تھے؟ 99۔ دل میں توبہ کا خیال پیدا ہوا، آگے کوئی صوفی صاحب مل گیا، اس سے پوچھتا ہے کوئی توبہ کی صورت ہے؟ اس نے کہا کیا جرم کیا؟ اس نے کہا 99 قتل کیے۔ اس نے کہا توبہ توبہ ظالمہ، تیری توبہ کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا صوفی صاحب زیادہ توبہ نہ کر، یہ بتا میری توبہ کی کوئی صورت ہے یا نہیں؟ اس نے کہا تیری توبہ کہاں سے ہے؟ کوئی صورت نہیں۔ اس نے کہا اچھا پھر 100 تو پورے کریے، چلو توبہ تو ان بھی نہیں کر۔ اس نے اس صوفی صاحب کو بھی مار ڈالا۔ اب کتنے قتل ہو گئے؟ 100۔ پھر کوئی جاننے والا عالم ملا، اس سے پوچھا، اس نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب تو کہتا ہے جتنے جرم بھی ہو جائیں مایوس نہیں ہونا۔ پھر توبہ کی غرض سے نکل پڑا، اس نے کہا گناہ کی جگہ کو چھوڑ دے، نیک لوگوں کے پاس چلا جا، رب سے معافی مانگ، رب معاف کر دے گا۔ ابھی چند قدم چلا تھا کہ موت واقع ہو گئی ہے۔ عذاب والے فرشتے بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں آ گئے، اور جنت والے بھی آ گئے۔ وہ کہیں اس کی روح کو جنت میں لے کر جانا ہے، توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا۔ وہ کہیں 100 بندوں کا قاتل ہے، یہ جنت جانے کے قابل ہے، جہنم میں لے کر جائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام فیصلہ کرنے آئے، کہا جھگڑا نہ کرو، دیکھو توبہ والی بستی کے قریب ہے تو جنت لے جاؤ، گناہ والی بستی کے قریب ہے تو جہنم لے جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تھا تو گناہ والی بستی کے قریب، ابھی چند قدم ہی چلا تھا، لیکن رب نے اس طرف کی زمین کو سمیٹ کر اسے نیک لوگوں کی بستی کے قریب کر دیا اور اس کی روح کو جنت کے اندر پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں وَانِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، او لوگو رجوع کرو اپنے رب کی جانب، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور فرما بردار ہو جاؤ اس کے لیے، مِن قبل أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تم مدد نہ کیے جاؤ گے، اس سے پہلے توبہ کر لو، وَاتَّبِعُوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور اتباع کرو اس عمدہ بات کی، اس بڑی اچھی بات کی جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن پاک کی بات مان لو۔ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہیں عذاب اچانک نہ آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہوگا، ان تقولا
اگر اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اگر اللہ کی پکڑ آ گئی، ان تقول نفس، پھر نفس یوں کہے گا، لوگ یوں کہیں گے جس پہ عذاب آئے گا، یا حسرتا، ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس غلطی پر جو میں نے کوتاہی کی اللہ کے حقوق میں، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں ٹھٹھا کرنے والوں میں سے تھا، اللہ کی آیات کا ٹھٹھا اڑاتا، مذاق اڑاتا، نعوذ باللہ، اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑاتا تھا۔ او تقولا، پھر یوں نہ کہو جب عذاب آ جائے، لو ان اللہ ہدانی، کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا، لکنت من المتقین، میں تقوی والوں میں سے ہو جاتا۔ یعنی اللہ کہتے ہیں ابھی میری آیتوں پر ایمان لے کر اب عمل کرنا شروع کر دو، ورنہ پھر یوں نہ کہتے اللہ ہدایت دیتا، بھئی اللہ نے ہدایت تو دی ہے نا، اللہ نے قرآن بھیجا، تو مانتا نہیں ہے تو پھر کل یوں نہ افسوس کرے۔ او تقولا، یا یوں نہ کہے، حین تر العذاب، جس وقت عذاب کو دیکھے تو یوں نہ کہے، لو ان لی کرتن، کاش بے شک میرے لیے لوٹ کر جانا ہوتا، ایک دفعہ پھر دنیا جاتا، فاکون من المحسنین، پھر میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اللہ فرماتا ہے بلا قد جاءت کا آیاتی، اچھا اب نیک بننا چاہتا ہے، کیوں نہیں تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، میرا قرآن تیرے پاس آیا تھا، فَكَذَّبْتَ بِهَا، تو نے جھٹلایا میری آیتوں کو، وَاسْتَكْبَرْتَ، اور تو نے تکبر کیا، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو ہو گیا کفر کرنے والوں میں سے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کا دن ہوگا، تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، آپ دیکھیں گے ان بد نصیب لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا، اللہ کی آیتوں کا جھٹلایا، یا نعوذ باللہ اللہ کی اولاد بتائی، یا اللہ کا کوئی شریک بتا، جھوٹ بولا اللہ پر، آپ دیکھیں گے وجوہ مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اللہ اس دن کی سیاہی سے محفوظ فرمائے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تم ہی بتاؤ کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے تکبر کرنے والوں کا؟ یہ اللہ کہتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم نہیں تو اور کیا ہے، ایسے متکبرین نے پھر جہنم میں ہی جانا ہے۔ یا اللہ میرا کیا بنے گا؟ فَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، تجھے تیرا رب کامیاب کر کے نجات عطا فرمائے گا۔ تو سچی توبہ تو کر، تو اپنے رب کے ساتھ تعلق تو جوڑ، تقوی والوں کو ان کا رب نجات دے گا، کامیاب کر کے دے گا۔ لا یمسہم السوء، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، ولا ہم یحزنون، اور نہ کسی قسم کا غم پہنچے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد